بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بنی اسرائیل کون ہیں اور کس نبی کی اولاد ہیں۔ یہودی آخر مسلمانوں کے ہی دشمن کیوں ہیں اور وہ بار بار فلسطین پر حملے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مسجد اقصی کو شہید کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت سارہ تھی، جن کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں اور ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ اسی لیے آج یہودیوں نے اپنے ملک کا نام بھی اسرائیل رکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے یہودیوں نے خود کو یہودی کہلانا بہتر سمجھا۔ اب کچھ وہ پہلو بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہودی مسلمانوں کے دشمن ہوئے۔ اس سے پہلے یہودیوں پر جو اللہ کے خاص انعامات تھے، ان کی کچھ فہرست بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں کتابیں دی، تورات، زبور، انجیل۔ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام میں سے ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ تابوت سکینہ کا تذکرہ آگے چل کر کرتے ہیں۔ یہودیوں نے مطالبہ کیا ہمیں پکا پکایا کھانا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ کھلایا۔ اس کے برعکس یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی مسلسل اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاء کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کی توہین سے آگے بڑھ کر ان سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہودی زمین پر فساد پھیلانے لگے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے، شرطیں باندھنے لگے۔ کبھی یہ شرط باندھتے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے اور تب ہم ایمان لائیں گے۔ یہودی مسلسل بگڑتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ شہوت پرستی، بے حیائی اور زنا کو عام کر دیا۔ آج بھی یہودیوں کے درمیان میں زنا کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں پیدا کیا، تو امام الانبیاء بھی ہیں۔ یہودیوں کو اس بات کی بہت بڑی تکلیف تھی کہ نبیوں کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چل رہا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی کیوں پیدا ہوئے؟ دوسری وجہ یہ کہ جو انعام و اکرام یہودیوں پر تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے انعام و اکرام اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو عطا کر دیے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ان کا منصب، ان کا مقام ان سے چھن گیا ہے، وہ ایک لاڈلی قوم تھی، وہ زوال کا شکار ہو گئے، حالانکہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا سارے انعام و اکرام مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ جیلس ہو کر مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دے دی، حکومت دی، رزق میں وسعت دے دی، ان وجوہات کو بنیاد بنا کر یہودی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور آج بھی ان کے دشمن ہیں۔ چلیے اب تابوت سکینہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تابوت کا مطلب ہے صندوق، سکینہ کا مطلب ہے سکون دینے والا سامان۔ تابوت سکینہ کی تاریخ کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ تابوت سکینہ جنت سے اتارا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ضرورت کا سامان اس میں رکھا کرتے۔ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں، ان کی نسل سے ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، پھر وہ تابوت حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک آیا۔ جب وہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و سلوہ جو کھانا جنت سے اترتا تھا، کچھ وہ اس میں رکھا، کچھ تورات کے نسخے اس میں رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی اس میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ بھی اس میں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ صندوق چلتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ، وہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام نے
मस्जिद अक्सा की बुनियादों में छुपा रखा है। यही वजह है कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। यहूदियों के नज़दीक ताबूत सकीना की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि ताबूत सकीना में नबियों की निशानियाँ, उनका वो साजो सामान रखा है जिसे देखकर वाकई सुकून मिलता है। जब यहूदी किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते तो इस संदूक को सामने रख कर दुआ करते। इनकी दुआ कबूल हो जाया करती, इनसे मुश्किलें और मुसीबतें टल जाया करती थीं। यहूदी जब जंग लड़ते तो वो शिकस्त खोर्दा होने लगते तो वो अपने सिपाहियों को वो ताबूत सकीना दिखाते। फिर उसके बाद उनमें एक वलवला, एक जोश पैदा होता था, एक ताकत आ जाती थी और फिर वो फतह हासिल करते। ताबूत सकीना से वो बहुत सारी बरकतें हासिल करते। अब यहूदियों का ख्याल है ताबूत सकीना ज़मीन में छपाया हुआ है, इसे निकाल लें और वो बरकतें फिर से हासिल कर लें, वो ताकतें फिर से हासिल कर लें। आसार कदीमा की खुदाई के नाम पर यहूदियों ने अब तक बहुत सारी ज़मीन खोल डाली है। वो ये जानते हैं कि ताबूत सकीना निकाल लें और फिर वो ताकत हासिल करें और दुनिया के खिलाफ जंग लड़ें और मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ें। वो दुनिया पर गलबा हासिल करें और अपनी हुकूमत बनाएं। वो बार बार फ़लस्तीन पर हमले इसलिए कर रहे हैं। वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। हैकल सुलेमानी, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 हैकल तैयार किए थे, जो इमारतें थी बहुत बड़ी बड़ी, सिर्फ एक दीवार बाकी है जिसके सामने खड़े होकर ये गिरिया जारी करते हैं, यानी रोते हैं, जिसे ये अपनी इबादत समझते हैं। अब वो सोचते हैं कि वो हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर किए जाएं मस्जिद अक्सा की जगह पर, और वो हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। यहूदी ताबूत सकीना ढूंढने के लिए यूं ही पागलों की तरह इस ज़मीन की खुदाई भी कर रहे हैं, मुसलमानों का कत्ले आम भी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज यहूदी बार बार फ़लस्तीन पर हमले करते हैं। उनका टारगेट मस्जिद अक्सा है। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।